اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے والدہ کا احترام۔ والد اور والدہ دونوں کا احترام ہے، لیکن والدہ کا احترام والد سے زیادہ ہے۔ ایک تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت حاصل کرنی ہے تو وہ ماؤں کے قدموں میں ہے۔ یعنی انسان جتنی ماں کی خدمت کرے گا اسے جنت ملے گی۔ ہم جب بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بیٹا، اپنی ماں اور باپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرو، اپنے والدین کے پاؤں دھلایا کرو، اپنے والدین سے دعائیں حاصل کیا کرو۔ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کو اس طرح تربیت دی جاتی ہے تاکہ ان کو والدین کا احترام سمجھ میں آئے۔ تو اسی طرح ایک اور موقع ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھ پر میرے والدین میں سے کس کا زیادہ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدہ کا۔ پھر اس نے سوال دہرایا تو آپ نے کہا والدہ کا۔ تیسری دفعہ پھر اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا والدہ کا۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کا۔ یعنی اگر 4 حصے کریں والدین کے احترام کے تو 3 حصے والدہ کے ہیں اور 1 حصہ والد کے احترام میں ہے۔ اور اس میں والد کی بے احترامی نہ سمجھے کہ والد کی بے احترامی نہیں، وہ بھی اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ وہ بہت ہی بڑا عظیم مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، چونکہ آج والدہ کا ہے اس لیے ہم اس موضوع پر بحث کریں گے۔ ایک نوجوان آدمی تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مریض ہوا اور اس کی مرض کافی طولانی ہو گئی۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور بس یہی سمجھا کہ اب یہ مر رہا ہے، حالت احتضار میں ہے، جان نکل جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرحانے پہنچے اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ یہ معلوم تھا کہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل سکے۔ اسی طرح تیسری دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ذکر کا تکرار کیا لیکن وہ جواب نہ دے سکا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نہ نکل سکے۔ آپ نے پوچھا کہ اس نوجوان کی ماں ہے؟ تو ساتھ ہی ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی میں اس کی ماں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اس نوجوان کے ساتھ ناراض ہیں؟ تو اس بڑھیا نے سچ کہا، اس نے کہا جی اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی اور میں اس پر ناراض ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کو بخش دیں۔ اس عورت نے اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے ہادی ہیں، آپ کے کہنے پر میں آپ معاف کرتی ہوں۔ جب اس کی والدہ نے معاف کر دیا تو اب دوبارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ جو ہی
رسول خدا کے منہ سے الفاظ نکلے تو فوراً اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے عبرت تھی، درس عبرت تھی کہ وہی زبان جو گنگ اور بند ہو گئی تھی ایک ماں کے ناراض کرنے سے، جو زبان بند ہو گئی تھی، جس کو حرکت دینا یا جس سے بولنا مشکل ہو گیا تھا، ایک لہجے کے اندر ماں کا معاف کرنا نوجوان نے فوراً ذکر پڑا۔ پھر آپ نے تکرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نوجوان نے فوراً پڑھا۔ کہتے ہیں کہ بس یہی جب پڑھا تو اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ایک روایت ہے کہ شیطان آتا ہے اور شیطان بھی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ہے کہ جب بھی دعا کرو کہ دعا کے آخر میں یا اللہ ہمارا خاتمہ بالاسلام کرنا، یہ ضرور کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، ایک بدبخت انسان تھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں گناہگار ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا عمل انجام دوں جس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا جا ماں باپ کی خدمت کر۔ تو کہنے لگا ماں تو دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کی قبر پر استغفار کرو اور اپنی حاجت طلب کرو۔ اس بدبخت نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر ایک لائن اور لکڑی کے ذریعے ایک لائن اور خط کھینچ اور اس خط کو فرض کر کہ یہ میری ماں کی قبر ہے، اور اس کے بعد دعا کر، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے واقعات پاکستان میں ہیں، ہر جگہ جب جاتے ہیں تو لوگوں سے سنتے ہیں کہ جن لوگوں نے ماں باپ کا ادب کیا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، لیکن جنہوں نے والدین کا احترام نہیں کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت تو ہے ہی دوزخ۔ اس لیے کہ جو والدین کا احترام نہیں کرتا اور جن کے والدین ناراض ہیں وہ تو ہزاروں میلوں سے آنے والی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ ہمارے یہاں ہے کہ کہتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ان کی بہن نہیں تھی، ان کی والدہ ضعیف ہو گئی تھی، وہ اندر ہی پیشاب کرتی تھی، پاخانہ کرتی تھی، کپڑے نجس ہو جاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت کا صاف کرنا بہت بڑا مشکل ہے۔ تو ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ ہر وقت موجود رہتا تھا ماں کی خدمت میں، اور دوسرا جو تھا وہ کبھی کبھی چکر لگانے آتا تھا۔ تو جو خدمت گزار والدہ کا تھا اس کو والدہ نے دعا دی تھی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جس شخص نے والدہ کی خدمت کی تھی اور جس سے والدہ خوش تھی اس شخص کو دنیا کے اندر سب کچھ نصیب ہوا، اور جو والدہ کے لیے کبھی کبھی چکر لگاتا تھا اور اپنی بیوی سے ڈرتا تھا کہ اگر بیوی کو پتہ چل گیا کہ یہ ماں کے پاس گیا تو پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، والدہ کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، لیکن انسان کو ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ والدین کے حقوق ضائع ہوں نہ بیوی کے حقوق ضائع ہوں۔ بیوی کے حقوق بھی ضائع کرنا اسلام کے اندر ممنوع ہے، حرام ہے، ظلم ہے، لیکن یاد رکھو اگر بیوی کسی واجب چیز سے روکتی ہے، حتیٰ کہ والدین بھی واجب چیز سے روکتے ہیں، تو
تو اس سے تو نہیں رکنا چاہیے۔ تو والدین کی خدمت بھی ایک قسم کی واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر بیوی روکتی ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، لہذا بیوی کو سمجھا کے والدہ کے پاس آنا چاہیے۔ اب ہماری سوسائٹی کے اندر مسائل بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ بہو اور ساس کی جنگ جو ہے وہ بہت قدیمی جنگ ہے، ہمیشہ لڑائی ہو جاتی ہے اور اکثر انہی لڑائیوں کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کچھ معاشروں کے اندر یہ ایک ثقافت ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو فوراً جدا ہو جاتے ہیں، اپنا الگ مکان لیتے ہیں، پھر والدین کو ملنے آنے جانے اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب جو الگ رہتے ہیں ان کا لڑنا جھڑنا ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھو اگر دور زیادہ چلے جائیں تو پھر والدین سے دور ہو جائیں گے، پھر وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتے جو ایک گھر میں کرنی چاہیے۔ اب یہاں دو طریقے ہیں، ایک ثقافت ہماری ہے جو اکٹھے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے، اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں الگ رہتے ہیں، جب دور ہوں تو ظاہراً پھر شاید جنازے پر بھی نہ پہنچ سکے۔ تو یہ دونوں راستے جو ہیں ان کا کوئی راہ حل تلاش کرنا چاہیے، یعنی یا والدین کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو وہ محتاج ہوتے ہیں دیکھ بھال کی، ایک آدمی دیکھ بھال کے لیے ہونا چاہیے۔ یا تو والدین کو اپنے پڑوس میں رکھو جہاں جاؤ، یا آپ ادھر آ جاؤ، کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں والدین کا احترام بھی ضائع نہ ہو اور ادھر اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ضائع نہ ہو، تو پھر ہوتا ہے اسلام پر عمل۔ لیکن بعض لوگ چھوٹی موٹی باتوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا احترام زیادہ ہے، بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، یا بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کا حق زیادہ ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں راستے غلط ہیں، ان کے درمیان والا ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔